اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ربکم ان یرحمکم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 8 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: ممکن ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش یعنی پرانے طریقوں کا اگر پھر تم نے اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ جو پورا مضمون چلا رہا تھا آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 تک، اس پورے مضمون کے اندر فلسفہ عروج و زوال بیان کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے جو پیش کر دی گئی، ان کے اوپر اللہ نے کیسے انعامات کیے، اور پھر کیسے ان کے اوپر عذاب آیا، اور کیسے وہ بلندیوں پر پہنچے، اور پھر کیسے وہ ذلتوں کا شکار ہوئے، اس پوری داستان کو اس آیت نمبر 4 سے اور آیت نمبر 8 تک یہ پورا سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا گیا ہو کہ تم دیکھو جو تم سے پہلے جو قوم تھی، جن کے اوپر ہم نے انعام کیا ساری دنیا میں، جن کو ہم نے فضیلت دی، اور جن کو ہم نے امام بنایا، جن کو ہم نے ترقیوں پر پہنچایا، اس کے بعد جب وہ احکامات الہی سے منہ موڑنے لگے، اور جب وہ شریعت کو پس پشت ڈالنے لگے، اور اخلاقی زوال کا شکار ہو گئے، اور ان کے اندر طرح طرح کی خرابیاں آ گئیں اور بیماریاں آ گئیں، تو پھر ہم نے ان کو کیسے ذلیل کر دیا اور کیسے ان کو پست کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ موقع دیا کہ وہ بلندیوں پر فائز ہوں، اور اس کے بعد وہ ایک طویل مدت تک فائز بھی رہے، اور اس کے بعد پھر جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو پھر ہم نے دشمنوں کو مسلط کیا، کافروں مشرکوں کو ان کے اوپر مسلط کیا، جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے زوال پر ایک مہر لگا دی۔ اللہ رب العزت نے اس یہ پوری داستان جو بیان فرمائی ہے جو بنی اسرائیل کی، وہ ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے کہ ہم بھی اس کے اندر جھانک کے اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان آیتوں میں عروج اور زوال کا ایک فلسفہ، ایک اصول اور قانون بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ قوموں کو عزت دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، اور کون سی وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک ہمارے سامنے ہمارے لیے اتارا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ رکھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر لے چل، اس راستے پر لے چل جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اس راستے پر مت لے چل جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اس سورت کے بعد جسے سورہ دعا بھی کہا گیا ہے، جو دعا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہمارے سامنے سورہ بقرہ آ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم یہودیوں کا، عیسائیوں کا کردار دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کا کردار دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے واقعات سناتا ہے، ان کی داستان ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جہاں پر بیان کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو، ہم نے تم کو بڑی فضیلتوں سے نوازا تھا، بڑی عزتوں سے نوازا تھا، پوری دنیا پر تم کو فضیلت دی تھی۔ اوفو بعہدی، تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا کردار نظر آتا ہے وہاں پر، انبیاء کرام سے لڑنا، ان کو قتل کرنا، انبیاء کرام کی بات نہ ماننا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دے رہے ہیں ان کی بات کا نہ ماننا، شریعت کے ماننے میں حیل اور حوالہ کرنا، سب کا واقعہ اور مچھلیوں کے شکار کا واقعہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات الہی سے منہ چرا کے دوسرا طریقہ اختیار کرنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، آپس میں خون ریزی کرنا، قتل کرنا، یہ ساری ایک، اور جادو ٹونے میں پڑ جانا۔ اب اس طرح کی ایسی چیزیں ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا ایک پورا کردار ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بدعہدیوں کا، خیانت کا، جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پوری قوم جب تک تقوی شعار رہی، جب تک اس کے اندر تقوی رہا، تو اللہ کی توحید رہی،
جب تک اس کے اندر نیکیاں رہیں اللہ نے ان کو بلند کیا، اور اس کے بعد جب ان کے اندر زوال آیا، اخلاقی زوال آیا، بد کرداری آئی، بے عملی آئی، آپس میں حسد آئی، رقابت آئی، خونریزی آئی، لڑائی جھگڑا آیا، مارنا پیٹنا آیا، تفرقہ بازی آئی، ایک دوسرے سے حسد کرنا آیا، جب عام ہوا، خیانت عام ہوئی، خونریزی اور زناکاری عام ہوئی، شراب نوشی عام ہوئی، جوا اور سود ان کے اندر عام ہوا، ہم دیکھتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ نے ان کو زوال ان پر مسلط کر دیا اور ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا، اور اللہ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ان پر ذلت تھوپ دی گئی اور ذلت مسلط کر دی گئی، وہ جہاں بھی جائیں گے اسی ذلت کے ساتھ میں جائیں گے۔ قرآن پاک نے جب یہ پورا جا بجا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، ہم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں سابقہ، ان کا اللہ نے اسی لیے تذکرہ کیا ہے تاکہ یہ مسلمان، یہ قوم جس کو قرآن پاک دیا جا رہا ہے، جس کو محمد رسول اللہ جیسے نبی دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا عظیم الشان نبی جس کو دیا جا رہا ہے، اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے، امت محمدیہ کو اللہ نے اپنا پیغام دیا ہے، قرآن پاک دیا ہے، اتنی عظیم کتاب دی، اتنا عظیم رسول دیا، لیکن اگر یہ قوم بنی اسرائیل کے طریقوں پر چلے گی تو پھر اس کے لیے بھی وہی کیا جائے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا۔ اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خبردار کر دیا تھا، اس درد کو محسوس کیجئے ان الفاظ کے اندر جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، ترمذی کی جو روایت ہے کہ تمہارے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا تھا۔ اور بخاری اور مسلم دونوں کی روایت صحیحین کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم اپنے سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی تم ہو بہو پیروی کرو گے، بالکل ٹو کاپی ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس سے کون مراد ہیں، یہود اور نصارہ؟ آپ کہتے ہیں تو اور کون؟ یہود اور نصارہ ہی مراد ہیں اس سے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے، یہود اور نصارہ کی مشابہت سے بھی منع کر دیا، یہاں تک کہ جو وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاشورے کا روزہ میں ایک دن پہلے رکھوں گا ایک دن بعد میں، اس میں بھی آپ نے مشابہت گوارا نہ کی، تاکہ یہ قوم یہودیوں کی مشابہت سے بچ سکے، ان کے طریقوں سے بچ سکے، ان کے اندر وہ باتیں نہ آنے پائیں جو یہودیوں کے اندر آئی تھیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر آئیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک مرتبہ دوبارہ آیت نمبر 4 سے لے کر اور یہ آیت نمبر 8 تک ہم ایک مرتبہ پھر ترجمہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر پوری بات سامنے آ جائے۔ وَقَضَيْنَا، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، یہاں سے یہ آیت ہے، ہم ترجمہ پیش کریں گے۔ اور ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت طاقتور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ اگر تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جیسے پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دے۔ ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کی تفسیر میں کہ بنی اسرائیل کے اوپر 4 دور گزرے ہیں، تاریخ کے 4 عظیم دور گزرے ہیں ان کے اوپر۔ ایک ان کا دور وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں انتہائی بلندی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان سے پہلے ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا دور عروج رہا ہے، یہ دور عروج جو حضرت یوشع ابن نون نے جب فلسطین کو فتح کیا ہے اس وقت سے لے کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد تک رہا ہے۔
یہ تقریباً 300 سال کا جو یہ دور ہے، یہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بالکل بہت ہی بلندیوں پر پہنچا ہوا دور ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان کا عہد تو گولڈن ایج کہلاتا ہے ان کے یہاں، ان کو بڑی ترقیاں حاصل تھیں، لیکن یہ وہ وقت تھا جب ان کے اندر تقویٰ تھا، ان کے اندر نیکیاں تھیں، ان کے اندر خیر تھا، ان کے اندر اللہ کی توحید تھی، شرک سے دوری تھی، اللہ کے احکام پر وہ عمل کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر ان کی جو سلطنت تھی وہ ان کے بیٹوں میں بٹ گئی، اور دو سلطنتیں وجود میں آ گئیں، ایک یہودیہ اور ایک اسرائیل۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب ان کے اندر یہ دور زوال آیا ہے، اور یہ جو دور زوال جو شروع ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے، اس کے بعد ان کے اندر پے در پہ انبیاء کرام آتے رہے اور ان کو متنبع کرتے رہے، اور وہ دیکھ رہے تھے، نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ قوم اب زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، دھیرے دھیرے بگاڑ آتا ہی جا رہا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جن کی پوری تقریر میں نے آپ سے اس سے پہلے کی تفسیر میں پیش کی، جنہوں نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ لوگوں تمہارا کیا حال ہو گیا ہے، تم پر عذاب آنے والا ہے، تمہارے اندر برائیاں آ رہی ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے اندر شرک آ رہا ہے، تمہارے اندر کفر آ رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے پردوسیوں کے ساتھ تمہارا ظلم آ رہا ہے، تم لوگوں کو دبا رہے ہو، لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، سود اور قمار تمہارے اندر عام ہوا چاہتا ہے، یہ کون سی برائیاں ہیں جو تمہارے اندر آ رہی ہیں، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اور حضرت عیسیٰ، اس کے بعد پھر ہم اور بھی دیکھتے ہیں حضرت یرمیہ نبی اور ان کے علاوہ دوسرے جو انبیاء کرام ہیں وہ ان کو روکتے ہیں، لیکن یہ جو ان کا زوال ہے وہ رکا نہیں، ان کے اندر یہ برائیاں عام ہوتی گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ایک ایسا عذاب جو اس پوری قوم پر مسلط ہوا، اس پوری قوم پر، یہ آشوریوں کا عذاب تھا۔ اہل بابل کو اٹھایا اللہ نے، ان آشوریوں کو، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر جو یہ حملہ کیا ہے، یہ 587 قبل مسیح، اس پر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور علاقہ پورا تاخت و تاراج کر دیا۔ یہ مشرق یعنی عراق کی طرف سے، مشرق کی طرف سے جو بخت نصر اٹھا ہے، اور اس کے حملے نے تو یہ پوری جو جنوبی سلطنت یہودیہ تھی پوری تہس نہس کر دی، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں افراد کو قتل کیا، 6 لاکھ یہودی مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہکاتا ہوا بابل لے گیا۔ اور سب سے زیادہ جو ستم کی بات یہ ہوئی کہ ان کا جو ہیکل سلیمانی تھا، یعنی اس کی حیثیت وہی تھی جیسے ہمارے ہاں خانہ کعبہ کی ہے، اس کو مسمار کر دیا، اسے زمین کے بالکل برابر کر دیا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کی جو رسوائی اور ذلت کا زمانہ ہے کہ دشمن ان پر مسلط ہوئے، اور ان کی عزت کا کوئی خیال نہ رکھا، انہیں توڑ دیا، انہیں تتر بتر کر دیا، اور یہ بنی اسرائیل ذلت میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر موقع دیا ان کو۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے اندر ان کی بڑی کوششیں رہی ہیں، بڑی محنتیں رہی ہیں، ان کی اصلاح، اور انہوں نے سمجھایا لوگوں کو۔ بہرحال پھر بنی اسرائیل اپنی اس روش سے جو تنگ آ گئے تھے، ذلت سے تنگ آ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر نیکیوں کی طرف گامزن ہوئے، تقوی آیا، اور ان کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آیا، اور جب یہ ان کے اندر نیکیاں آئیں، اور تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ موقع دیا۔ حضرت یہ حضرت یہ جو ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑی محنتیں کی، اور اس کے بعد جو شہنشاہ فارس سائرس تھا یا ذوالقرنین، اس کے ہاتھوں نجات ملی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ سے 450 سال قبل، یعنی یہ جو دور شروع ہوا، یہ خوشحالی اور سربلندی کا دور تھا، تقریباً 300 سال تک جاری رہا، اور اسی میں وہ ایک سلطنت وجود میں آئی جو مکابی سلطنت کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، جو 170 قبل مسیح سے تقریباً 67 قبل مسیح تک کی جو ہے نہایت دبدبے اور شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی، جس نے ایک مرتبہ پھر حضرت داؤد اور سلیمان کے عہد کی یاد تازہ کر دی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا پھر دور زوال شروع ہوا دوسرا، یعنی ایک بار زوال آ چکا تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کو موقع دیا، اور جب ان کے اندر نیکیاں آئیں تو اللہ نے ان کو بلندیوں پر پہنچا دیا، پھر دوبارہ بلندیاں دے دیں، اور اس کے بعد ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد پھر وہ اس بلندی کو سنبھال نہ سکے، ان عظمتوں کو سنبھال نہ سکے، اس عزت کو سنبھال نہ سکے، پھر ان کے اندر وہی برائیاں شروع ہو گئیں جو پہلے برائیاں ان کے اندر عام ہوئی تھیں۔
جب ساری برائیاں ان کے اندر شروع ہوئیں تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر دوبارہ عذاب نازل کیا، دوبارہ۔ اور اب جو رومی جو بادشاہ تھا، جنرل تھا بلکہ رومی، وہ ٹائٹس اس کا نام تھا، 70 عیسوی میں وہ اٹھا، اور اس نے اٹھ کر وہ تاخت و تاراج کیا ہے ان لوگوں کو کہ اللہ کی پناہ، اس طریقے سے اس نے یروشلم شہر کو پورا نیست و نابود کر دیا ہے، ہیکل سلیمانی کو پورا توڑ ڈالا، مسمار کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کو کھود کر جو اس کی بنیادیں تھیں وہاں کی اینٹیں بھی اٹھا لے گیا وہ۔ اس طریقے سے اس نے ظلم کیا، ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو تہہ تیغ کیا، اور 67,000 لوگوں کو غلام بنایا، اور اس کے بعد ان کے اوپر پھر اللہ کا کوڑا برستا رہا، وقتاً فوقتاً برستا رہا، ہٹلر کی شکل میں بھی برسا، جس نے 60 لاکھ یہودیوں کو جو ہے گیس کے چمبر میں جلوا دیا، اس نے ختم کرا دیا ان کو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ جو تتر پتر کر دیے گئے، ان کے اوپر اللہ نے ذلت مسلط کر دی، اور ان یہودیوں کو اس ذلت سے نکلنے کا موقع اللہ نے ایک مرتبہ پھر دیا تھا۔ یہ موقع تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی شکل میں، کہ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے تو اللہ ان کو پھر بلندیاں عطا کر دے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا آئینہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا جو رویہ ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا دور ہو رہے ہیں، شریعت سے کتنا دور ہو رہے ہیں، برائیاں کتنی عام ہو گئی ہمارے اندر، خرابیاں کتنی آ گئی ہیں، اسی لیے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو اٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں میں طاقت دے دی تاکہ وہ ہم کو توڑیں اور ہمیں ذلیل کریں۔ کاش کہ ہم اس بات کو اس سبق کو ہم سمجھ سکتے، اس سے عبرت لے سکتے، ان آیتوں کو سمجھ سکتے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے۔ اللہ نے فرمایا ان عدتم عدنا، اگر تم پھر اپنے آپ کو صحیح کر لو گے تو پھر ہم بھی تمہارے لیے وہی باتیں کر دیں گے، تم کو پھر ہم عزت دے دیں گے، بلندیاں دے دیں گے۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو برائی میں ڈالے رکھا تو یہ ذلت تم پر مسلط رہے گی، اور اللہ کے کوڑے تمہاری پیٹھوں پر برستے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔